إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذع. رواه البخاری کتاب اللباس باب القذع، صحیح مسلم کتاب اللباس باب کراہت القذع۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قذع سے منع فرمایا ہے۔ قذع کا مطلب ہوتا ہے سر کے کچھ بال کو منڈوا لینا، سر کے کچھ بال کو کاٹ لینا اور کچھ بال کو چھوڑ دینا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی جو حالت ہے، نوجوانان مسلم جس طرح سے کر رہے ہیں، جو ان کا کام بن چکا ہے اور جس طرح کے طرز عمل وہ اپنا رہے ہیں، اور فیشن کے نام پر نت نئی چیزوں کو اور نئے نئے کاموں کو کچھ نیا کرنے کے جوش میں ایسا کر گزرتے ہیں جو کہ صریح اور صحیح احادیث کی روشنی میں غلط ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ نوجوانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے کچھ بال کو چھوڑ دینے سے اور سر کے کچھ بال کو کاٹ لینے سے آج تو حالت یہ ہے کہ ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ سر کے کچھ بال کو کاٹ لیا جاتا ہے فیشن کے طور پر اور لکھا لیا جاتا ہے، کچھ لوگ رائٹ سائڈ میں، کچھ لوگ لیفٹ سائڈ میں، اور کچھ تو ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں جن نوجوانوں نے اپنے سر پر آگ کو لگا رکھا ہے، یعنی اس طرح سے بال کٹواتے ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ اس کے سر پہ آگ لگ گئی ہے۔ کچھ لوگ تو اس قدر اور اس طرح سے بال رکھتے ہیں کہ جیسے اس کے سر پہ جھونپڑا ہو، جیسے اس نے اپنے سر کے اوپر جھونپڑا بنا رکھا ہے۔ اور کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو بال کو اس طرح سے رنگ لیتے ہیں، کبھی زعفرانی کلر تو کبھی سرخ، کبھی سفید، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سترنگی بال رکھتے ہیں۔ اور نوجوانوں پر افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے اور ہم نے ہمت کا کام انجام دیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے نوجوانوں کے اوپر کہ اسلامی تعلیمات تو یہ کہہ رہی ہے، اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے، اسلام تو یہ بتا رہا ہے کہ نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، تمہاری خوبصورتی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم، بہترین ڈھانچے پر پیدا کیا ہے۔ لیکن نوجوانوں، آپ بال کو رنگ لیتے ہیں اور بال کو یہاں وہاں سے کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا اور ہم نے ایک نئی چیز کو پیدا کیا ہے، ہم نے نئے فیشن کو وجود دیا ہے اور ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بلکہ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، غیروں کے طریقے پر ہم اور آپ، ہمارے نوجوانان مسلم چل رہے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال: رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیا قد حلق بعض شعر راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله، کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے بعض حصے، بعض بال کو کاٹ دیے گئے تھے اور بعض بال کو چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی کچھ بال کاٹے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑے گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فنہاہم عن ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے ان لوگوں کو منع فرمایا۔ وقال، اور کہا، احلقوہ کلہ، یا تو تمام بال مونڈ دو، اوترکوہ کلہ، یا پھر سارے بالوں کو چھوڑ دو۔ اس حدیث کے اندر یہ روایت امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، امام بخاری کی شرط پر اور امام مسلم رحمہم اللہ کی شرط پر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اے نوجوانوں، اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات آپ کو دیے ہیں۔ آپ خوبصورت ہیں، آپ کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، تبھی تو سر کے بال کو اللہ نے کالے رنگ سے مزین کیا ہے۔ اگر آپ کے سر پہ بال نہیں ہوتے تو آپ سوچئے کہ آپ نئے نئے فیشن جو ایجاد کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو آپ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنبھل جائیں نوجوانوں، آئیے اصلاح کی طرف اپنے قدم کو پیچھے کیجئے اور اپنے گریبان میں جھانکیے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم غیروں کے طریقے پر چلیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ طرز زندگی اسلام نے نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے سر کے بال اپنے سر کے اوپر جھونپڑا لے کے گھومیں، اپنے سر کے اوپر آگ نما بال کو لے کر کے چلیں، آپ اپنے سر میں آگ لگا لیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اپنے سر کو زعفرانی بنا لیں، آپ اپنے سر کو سرخ بنا لیں، آپ اپنے سر کو لال، پیلا، کالا، ہرا اور جس طرح سے سترنگی بنا لے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں وہاں کاٹنا اور کچھ لکھنا اور لکھ کر کے فیشن دکھانا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تمام نوجوانان مسلم کی اصلاح فرمائے، ان کو صحیح تعلیمات پر، اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے، اور ان تمام نوجوانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آئیے اسلام کے صحیح تعلیمات کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف، اور اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ حقیقی کامیابی جنت کی کامیابی ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، وہ کام ہم کو اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں کامیابی مقدر بنے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، جب تک زندگی دے اسلام پر زندگی دے، اور ہمیں غیروں کے رسوم، رواج اور فیشن پر عمل کرنے سے بچائے، ان سے دور رہے، اجتناب کی توفیق دے، اور ہمیں جب ہماری آخری گھڑی ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ ایمان، اسلام اور احسان، اللہ رب العالمین تینوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ایمان بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو پیس فور آل اردو کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک شیئر ضرور کریں، اور ہمارے لیے جو ہم آپ کو دین کی صحیح تعلیمات پیش کر رہے ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔